میں یہ بھی نہ پوچھوں گا کہ آپ کہاں تھی، عمران نے پھر کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے۔ مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، رابعہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ او ہو تو روکیے، کیفے نبراسکا نزدیک ہی ہے۔ کچھ آگے چل کر رابعہ نے کار کھڑی کر دی اور وہ دونوں اتر کر فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے کیفے نبراسکا میں چلے گئے۔ عمران نے ایک خالی گوشہ منتخب کیا اور وہ بیٹھ گئے۔ چائے سے پہلے عمران نے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کے لیے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ واپسی میں کنجی اس کے پاس رہ گئی ہوگی، عمران نے کہا۔ کس کے پاس؟ رابعہ پھر چونک کر بولی۔ فکر نہ کیجیے، مجھے یقین ہے کہ اس نے آپ کو اپنا نام صحیح بتایا ہرگز نہ ہوگا، اور کنجی واپس کر دینے کے بعد سے اب تک ملا بھی نہ ہوگا۔ رابعہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ اس نے مردہ سی آواز میں کہا، پھر اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کب اور کن حالات میں ملی تھی؟ اب سے 2 ماہ پیشتر۔ کہاں ملا تھا؟ ایک تقریب میں۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے تعارف کرایا تھا۔ تقریب کہاں تھی؟ شاید سر جہانگیر کی سالگرہ کا موقع تھا۔ اوہ! عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، کنجی آپ کو اس نے کب واپس کی تھی؟ 15 کی شام کو، اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی، عمران نے کہا۔ رابعہ بری طرح ہانپنے لگی۔ وہ چائے کی پیالی میز پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ اس کی حالت باز کے پنجے میں پھنسی ہوئی کسی ننھی منھی چڑیا سے مشابہ تھی۔ 15 کے دن پھر کنجی اس کے پاس رہی۔ اس نے اس کی ایک نقل تیار کرا کے کنجی آپ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد پھر وہ آپ سے نہیں ملا، غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک سیاح ہے، جعفریہ ہوٹل میں قیام پذیر ہے، لیکن پرسوں میں وہاں گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس پر عمران نے سر ہلا کر کہا، اور آپ کو وہاں معلوم ہوا کہ اس نام کا کوئی آدمی وہاں کبھی ٹھہرا ہی نہیں؟ جی ہاں، رابعہ سر جھکا کر بولی۔ آپ سے اس کی دوستی کا مقصد محض اتنا ہی تھا کہ وہ کسی طرح آپ سے اس عمارت کی کنجی حاصل کر لے۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ 2 منٹ، عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ آپ کی زیادہ تر ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں۔ لیڈی جہانگیر سے اس کے تعلقات کیسے تھے؟ لیڈی جہانگیر؟ رابعہ چڑھ کر بولی۔ آخر ان معاملات میں آپ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیا آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں گی؟ عمران نے بڑی شرافت سے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے ان دونوں کو کبھی نہیں ملتے دیکھا۔ شکریہ۔ اب میں اس کا نام نہیں پوچھوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس نے نام بھی صحیح نہ بتایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کا حلیہ بتا سکیں تو مشکور ہوں گا۔ رابعہ کو بتانا ہی پڑا، لیکن وہ بہت زیادہ مغموم تھی اور ساتھ ہی ساتھ خائف بھی۔ عمران فٹ پاتھ پر تنہا کھڑا تھا۔ رابعہ کی کار جا چکی تھی۔ اس نے جیب سے ایک چوئنگم نکالی اور منہ میں ڈال کر دانتوں سے اسے کچلنے لگا۔ غور و فکر کے عالم میں چوئنگم اس کا بہترین رفیق ثابت ہوتا تھا۔ جاسوسی ناولوں کے سراغرسانوں کی طرح نہ اسے سگار سے دلچسپی تھی اور نہ پائپ سے۔ شراب بھی نہیں پیتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس وقت کئی سوال تھے، اور وہ فٹ پاتھ کے کنارے پر اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے سڑک پار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان معاملات سے سر جہانگیر کا تعلق ہو سکتا ہے۔ دوسری لاش کے قریب اسے کاغذ کا جو ٹکڑا ملا تھا وہ سر جہانگیر ہی کے رائٹنگ پیڈ کا تھا۔ رابعہ سے پراسرار نوجوان کی ملاقات بھی سر جہانگیر ہی کے یہاں ہوئی تھی، اور لیڈی جہانگیر نے جس خوبصورت نوجوان کا تذکرہ کیا تھا وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن لیڈی جہانگیر بھی اس سے واقف نہیں تھی۔ لیڈی جہانگیر کی یہ بات بھی سچ تھی کہ اگر وہ شہر کے کسی ذی حیثیت خاندان کا فرد ہوتا تو لیڈی جہانگیر اس سے ضرور واقف ہوتی۔ فرض کیا کہ اگر لیڈی جہانگیر بھی اس سازش میں شریک تھی تو اس نے اس کا تذکرہ عمران سے کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی دوسری زندگی سے واقف نہ رہی ہو، لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تذکرہ کیا ہی کیوں؟ وہ کوئی ایسی اہم بات نہ تھی۔ سینکڑوں نوجوان لڑکیوں کے چکر میں رہے ہوں گے، چاہے وہ پانی بھرنے کے مشکیزے سے بھی بدتر کیوں نہ ہو۔ پھر ایک سوال اس کے ذہن میں اور بھی ابھرا، آخر اس مجاور نے پولیس کو رابعہ کے متعلق کیوں نہیں بتایا تھا؟ قبر اور لاش کے متعلق تو اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔
فکر اس بات کی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں اور اس مکان میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر وہ سر جہانگیر ہی ہے تو اس کا اس عمارت سے کیا تعلق؟ سر جہانگیر سے وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن یوں بھی نہیں کہ اس پر کسی قسم کا شبہ کر سکتا۔ سر جہانگیر شہر کے معزز ترین لوگوں میں تھا، نہ صرف معزز بلکہ نیک نام بھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران سڑک پار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ رکتی ہوئی کار اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ یہ رابعہ ہی کی کار تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ مل گئے، اس نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کو پھر میری ضرورت محسوس ہوگی، عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر رابعہ کے برابر بیٹھ گیا۔ کار پھر چل پڑی۔ خدا کے لیے مجھے بچائیے، رابعہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں ڈوب رہی ہوں۔ تو کیا آپ مجھے تنکا سمجھتی ہیں؟ عمران نے کہا لگایا۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے، اگر ڈیڈی کو اس کا علم ہو گیا تو؟ نہیں ہونے پائے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگ مردوں کے دوش پتوش جھک مارنے میدان میں نکلی ہے، مجھے خوشی ہے، لیکن آپ نہیں جانتی کہ مرد ہر میدان میں آپ کو الو بناتا ہے۔ ویسے معاف کیجیے، مجھے نہیں معلوم کہ الو کی مادہ کو کیا کہتے ہیں۔ رابعہ کچھ نہ بولی اور عمران کہتا رہا، خیر بھول جائیے اس بات کو، میں کوشش کروں گا کہ اس ڈرامے میں آپ کا نام نہ آنے پائے۔ اب تو آپ مطمئن ہیں نا؟ گاڑی روکیے۔ اچھا ٹاٹا۔ ارے، رابعہ کا منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے پورے بریک لگا دیے۔ کیا ہوا؟ عمران گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہی ہے، رابعہ بڑبڑائی، اتریے، میں اسے بتاتی ہوں۔ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ وہی جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس بار میں ابھی ابھی گیا ہے۔ وہی تھا، چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی پتلون میں۔ اچھا تو آپ جائیے، میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، میں بھی۔ جاؤ، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ رابعہ سہم گئی۔ اس وقت احمق عمران کی آنکھیں اسے بڑی خوفناک معلوم ہوئیں۔ اس نے چپ چاپ کار موڑ لی۔ عمران بار میں گھسا۔ بتائے ہوئے آدمی کو تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ ایک میز پر تنہا بیٹھا تھا۔ وہ گٹھیلے جسم کا ایک خوش رو جوان تھا، پیشانی کشادہ اور چوٹ کے نشانات سے داغدار تھی۔ شاید وہ سر کو دائیں جانب تھوڑا سا جھکائے رکھنے کا عادی تھا۔ عمران اس کے قریب ہی میز پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ کچھ مضطرب بھی تھا۔ عمران نے پھر ایک چوئنگم نکال کر منہ میں ڈال لیا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چمڑے کی جیکٹ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر عمران نے اس کے چہرے سے اضطراب کے آثار غائب ہوتے دیکھے۔ سب چوپٹ ہو رہا ہے، چمڑے کی جیکٹ والا بولا۔ اس بڈھے کو خبط ہو گیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ عمران ان کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ جیکٹ والا چند لمحے پرخیال انداز میں اپنی تھوڑی کھجلاتا رہا، پھر بولا، مجھے یقین ہے کہ اس کا خیال غلط نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی ہے، لیکن ہمارے ساتھ بوڑھے ہیں، لیکن ہمارے ساتھی بوڑھے ہیں۔ آوازیں سنتے ہی ان کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن بھائی، آخر وہ آوازیں ہیں کیسی؟ کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ اور وہ دونوں کس طرح مرے؟ یہ چیز، جیکٹ والا کچھ سوچتے ہوئے بولا، ابھی تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ مرتا وہی ہے جو کام شروع کرتا ہے، یہ ہم شروع ہی سے دیکھتے رہے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ ہمیں آج یہ معاملہ طے ہی کر لینا ہے، جیکٹ والا بولا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہاں پولیس کا پہرا نہیں ہے، لیکن اس رات کو ہمارے علاوہ اور کوئی بھی وہاں تھا، مجھے تو اسی آدمی پر شبہ ہے جو باہر والے کمرے میں رہتا ہے۔ اچھا اٹھو، ہمیں وقت نہ برباد کرنا چاہیے۔ کچھ پی تو لیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیا پیو گے؟ وسکی یا کچھ اور؟ پھر وہ دونوں پیتے رہے اور عمران اٹھ کر قریب ہی کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ فیاض کے نجی فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو سپر، ہاں میں ہی ہوں، خیریت؟ کہاں؟ زکام ہو گیا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ میں جو شاندہ پی لوں؟ ارے تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دیگر احوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس عمارت کے اندر مسلح پہرا لگ جانا چاہیے۔ بس آگے مت پوچھو۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو آئندہ شیرلاک ہومز ڈاکٹر واٹسن کی مدد نہیں کرے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے واپس آ کر عمران نے پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ جیکٹ والا دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، بوڑھا پاگل نہیں ہے، اس کے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ ہوگا۔
دوسرا میز پر خالی گلاس پٹکتا ہوا بولا، صحیح ہو یا غلط سب جہنم میں جائے، لیکن تم اپنی کہو، اگر اس لڑکی سے پھر ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ اوہ، جیکٹ والا ہنسنے لگا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر وہ پولیس تک پہنچ گئی تو؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ بیان دیتے وقت اسے اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا کہ وہ ایک رات میرے ساتھ اس مکان میں بسر کر چکی ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ شاید اس کا ذہن کنجی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ عمران کافی کا آرڈر دے کر دوسرے چوئنگم سے شغل کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سارے ماحول سے قطعی بے تعلق ہو، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کی یادداشت ہضم کرتی جا رہی تھی۔ تو کیا آج بوڑھا آئے گا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ہاں، آج فیصلہ ہو جائے، جیکٹ والے نے کہا۔ دونوں اٹھ گئے۔ عمران نے اپنے حلق میں بچی کچی کافی انڈیل لی، بل وہ پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی۔ کچھ دیر بعد ان کے ٹیکسی کے پیچھے ایک دوسری ٹیکسی بھی جا رہی تھی، جس کی پچھلی سیٹ پر عمران اکڑو بیٹھا ہوا سر کھجا رہا تھا۔ حماقت انگیز حرکتیں اس سے اکثر تنہائی میں بھی سرزد ہو جاتی تھیں۔ ارکھیم لین میں پہنچ کر اگلی ٹیکسی رک گئی۔ وہ دونوں اترے اور ایک گلی میں گھس گئے۔ یہاں عمران ذرا سا چوک گیا۔ اس نے انہیں گلی میں گھستے ضرور دیکھا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹیکسی کا کرایہ چکاتا انہیں کھو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ آگے بڑھا تو دائیں ہاتھ کو ایک دوسری گلی دکھائی دی۔ اب اس دوسری گلی کو طے کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ وہاں تو گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا، لہٰذا سر مارنا فضول سمجھ کر وہ پھر سڑک پر آ گیا۔ وہ اس گلی کے سرے سے تھوڑے ہی فاصلے پر رک کر ایک بک سٹال کے شو کیس میں لگی ہوئی کتابوں کے رنگا رنگ گرد پوش دیکھنے لگا۔ شاید 5 ہی منٹ بعد ایک ٹیکسی ٹھیک اسی گلی کے دہانے پر رکی اور ایک معمر آدمی اتر کر کرایہ چکانے لگا۔ اس کے چہرے پر بھورے رنگ کی داڑھی تھی، لیکن عمران اس کی پیشانی کی بناوٹ دیکھ کر چونکا۔ آنکھیں بھی جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گلی میں گھسا، عمران نے بھی اپنے قدم بڑھائے۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد بوڑھا ایک دروازے پر رک کر دستک دینے لگا۔ عمران کافی فاصلے پر تھا اور تاریکی ہونے کی وجہ سے دیکھ لیے جانے کا بھی خدشہ نہیں تھا۔ وہ ایک دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر دروازہ کھلا اور بوڑھا کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا تھا۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ عمران سر کھجا کر رہ گیا، لیکن وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا، اور پھر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر دروازے سے کان لگا کر آہٹ لینی شروع کر دی۔ لیکن شاید اس کا ستارہ ہی گردش میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں دروازے کے دونوں پٹ کھلے اور دونوں آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر مندھم سی روشنی میں ان کے چہرے تو نہ دکھائی دیے، لیکن وہ کافی مضبوط ہاتھ پیر کے معلوم ہوتے تھے۔ کون ہے؟ ان میں سے ایک تہکمانہ لہجے میں بولا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ عمران تڑ سے بولا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب نہیں ملا۔ غالباً یہ سکوت ہچکچاہٹ کا ایک وقفہ تھا۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے سوال پھر دہرایا گیا۔ 313، عمران نے احمقوں کی طرح بک دیا، لیکن دوسرے لمحے اسے دھیان نہیں تھا۔ اچانک اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا گیا۔ عمران نے مزاحمت نہیں کی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے اسے دھکا دے کر کہا۔ اندر لے چلو، دوسرا بولا۔ وہ دونوں اسے دھکے دیتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ یہاں 7 آدمی ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بوڑھا جس کا تعاقب کرتا ہوا عمران یہاں تک پہنچا تھا شاید سرگردہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ میز کے آخری سرے پر تھا۔ وہ سب عمران کو مثیر آمیز نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن عمران دونوں آدمیوں کے درمیان میں کھڑا چمڑے کی جیکٹ والے کو گھور رہا تھا۔ آہا! یکا یک عمران نے کہا لگایا اور اپنے گول گول دیدے پھرا کر اس سے کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا۔ تم نے میری محبوبہ کی زندگی برباد کر دی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں پہچانتا، اس نے مثیر آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تم نے میری محبوبہ پر ڈورے ڈالے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولا۔ تم نے ایک رات اس کے ساتھ بسر کی، میں پھر بھی خاموش رہا، لیکن میں اسے کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دفعتاً اب بوڑھے نے سوال کیا اور ان دونوں کو گھورنے لگا جو عمران کو لائے تھے۔
انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو۔ پھر اچانک کسی کا گھوسا عمران کے جبڑے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے کھسک گیا۔ اس نے جھک کر اپنی فلٹ ہیٹ اٹھائی اور اسے اس طرح جھاڑنے لگا جیسے وہ اتفاقاً اس کے سر سے گر گئی ہو۔ وہ اب بھی جیکٹ والے کو گھورے جا رہا تھا۔ میں کسی عشقیہ ناول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دستبردار ہو سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، بوڑھا چیخا، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، کیا اس رات کو تم ہی وہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے، بوڑھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مگر شرط یہ ہے، عمران مسکرا کر بولا، میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے حماقت آمیز اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہونے پایا تھا۔ 3-4 آدمی اس کی طرف لپکے۔ عمران دوسرے ہی لمحے ڈپٹ کر بولا، ہیڈز اپ! ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا۔ اس کی طرف جھپٹنے والے پہلے تو ٹھٹکے، لیکن پھر انہوں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے ربڑ کی ایک گڑیا تھی۔ پھر بوڑھے کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا اور وہ پھر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، عمران نے گڑیا کا پیٹ دبا دیا۔ اس کا منہ کھلا اور پیلے رنگ کا گہرا غبار اس میں سے نکل کر 3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا۔ وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔